السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مائنڈ اسپیئر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ ممالک چند دہائیوں میں غریب سے امیر اور ترقی یافتہ کیسے بن جاتے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں سنگاپور، جنوبی کوریا۔ آج یہ ممالک دنیا میں مضبوط معیشتوں میں شمار ہوتے، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان ممالک نے ترقی کیسی کی اور ان کی کامیابی کا راز کیا ہے، اور ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ سنگاپور کی ترقی کی اگر بات کریں تو سنگاپور ایک بہت چھوٹا ملک ہے۔ رقبے کی بات کی جائے تو 735 مربع کلومیٹر پر مشتمل چھوٹا سا ملک ہے۔ موازنے کے لیے بتاتا چلے کہ پاکستان کے بہت سے اضلاع سے بھی چھوٹا ملک ہے۔ ایک سرے سے اگر دوسرے سرے تک گاڑی میں 1 گھنٹے کے اندر پہنچنا ہو تو تب بھی آپ آسانی سے کور کر سکتے ہیں۔ آبادی کی بات کریں تو تقریباً 60 لاکھ لوگوں پر مشتمل ان کی آبادی ہے۔ اس کے پاس نہ تیل ہے، نہ سونا ہے، نہ بڑی قدرتی وسائل۔ جب بات 1965 سے شروع ہوئی تو سنگاپور جب آزاد ہوا تو بہت سے ماہرین کا خیال تھا کہ یہ ملک کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ بے روزگاری زیادہ تھی اور وسائل بہت کم تھے، لیکن پھر حکومت نے چند بڑے فیصلے کی، اور شاید اسی بڑے فیصلوں کی وجہ سے آج سنگاپور ایک بڑا اور طاقتور ملک جانا جاتا ہے۔ وہ فیصلے کیا تھے؟ سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ ہم کرپشن کو ختم کر دیں گے، تو کرپشن کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے گئے۔ سرکاری اداروں کو شفاف بنایا گیا، قانون سب کے لیے ایک جیسا کیا۔ ایک جیسے سے مراد امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا قانون رکھا گیا۔ دوسرا، تعلیم پر بہت سرمایہ کاری کی گئی۔ اسکولوں اور یونیورسٹیوں کا معیار بہتر بنایا گیا تاکہ نوجوان جدید مہارتیں سیکھ سکیں۔ تیسرا، سنگاپور نے خود کو تجارت کا عالمی مرکز بنایا۔ چونکہ اس کی جغرافیائی پوزیشن اہم تھی، اس نے دنیا کے بڑے بڑے بندرگاہوں میں اپنا شمار کروا لیا۔ آج سنگاپور دنیا کی امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرا ملک جنوبی کوریا کی بات اگر کریں تو دوستو، آج جو جنوبی کوریا دنیا میں ٹیکنالوجی کی میدان میں مشہور ہے، تو سال 1950 کی دہائی میں حالات بالکل مختلف تھے، اور اس کا وجہ کورین وار تھا۔ کورین وار کے بعد ملک تباہ ہو چکا تھا، سڑکیں، عمارتیں اور صنعتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ترقی کا راستہ تعلیم اور صنعت سے گزرے گا، اس لیے تعلیم کو قومی ترجیح بنایا گیا۔ لاکھوں نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم اور تکنیکی تربیت دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بڑی بڑی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ آج دنیا کی مشہور سیمسنگ اور LG جیسی کمپنیاں جنوبی کوریا سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کمپنیوں نے روزگار پیدا کیا، برآمدات بڑھائے اور ملک کو عالمی معیشت میں اہم مقام دلایا۔ تو دوستو، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ تعلیم، محنت اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری ایک ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو اگر ہم ان 3 ممالک کا جائزہ لے لیں تو ایک بات واضح نظر آتی ہے، ان کی کامیابی کا راز قدرتی وسائل نہیں تھا۔ ان کی کامیابی کے پیچھے معیاری تعلیم، قانون کی حکمرانی، کرپشن پر قابو، ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری، محنتی افرادی قوت، مضبوط ادارے، یہی عوامل تھی جنہوں نے ان ممالک کو ترقی یافتہ بنایا۔ اب سوال یہ ہے، اگر یہ ممالک چند دہائیوں میں اپنی قسمت بدل سکتے ہیں تو کیا دوسرے ممالک کیوں نہیں؟ آپ کے خیال میں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔
اللہ حافظ.